الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے کلیکشن آف پروگرامز. یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے آپ کے ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پورے ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو مینیج کرتا ہے, یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بڑی لیول کی آرگنائزیشنز کے لیے بنایا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ فائلز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے, اور وہ مختلف پرپزز کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, ان لوگوں نے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام شو ہو رہی ہے. ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس کے اندر آپ لوگ ڈفرینٹ قسم کا ڈفرینٹ فائلز یا ڈفرینٹ اینٹیٹیز سے ریلیٹڈ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں, جیسے کہ امپلائیز کا ڈیٹا ہوگا, کسٹمرز کا ڈیٹا ہوگا, سیلز کا, انوینٹری کا, اکاؤنٹس کا. یہ سارا ایک آرگنائزیشن کا پورا ڈیٹا ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور ہے. اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. پرسنل ڈپارٹمنٹ ہو گیا, سیلز ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ. یہ ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کر کے ڈیٹا بیس کو بنا رہے ہیں, اس کو مینٹین کر رہے ہیں, اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈفرینس کیا ہے ڈیٹا بیس کے اندر اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر؟ ڈیٹا بیس کلیکشن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ڈیٹا کی, ٹھیک ہے, جو کہ ٹیبلز کی فارم میں ہم لوگ اسٹور کرتے ہیں اور پھر ہم بعد میں اسی کو دوبارہ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ہمارے پاس ایکسل کی اسپریڈ شیٹس وغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ وہ سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈفرینٹ آپ لوگ اس کے اوپر فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں, اس میں ٹیبلز کریٹ کر سکتے ہیں, ایڈٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون سے سافٹ ویئرز ایز اے DBMS یوز ہوتے ہیں؟ مائکروسافٹ ایکسیس ہو گیا, اوریکل ہو گیا, SQL, MySQL. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ سافٹ ویئر یوز کریں گے جس میں آپ پراپر ڈیٹا بیس بناتے بھی ہیں اور بعد میں ساری یہ فنکشنلٹیز بھی اس کی یوز کریں گے. ایگزامپلس آف ڈیٹا بیس سسٹم: کسٹمر انفارمیشن کا ایک ڈیٹا بیس ہے, انوینٹری کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے, لائبریریز مینجمنٹ سسٹم کا ایک ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ڈیٹا بیس کون مینیج کرتا ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, آبجیکٹیوز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے کہ ہمارے جو مقاصد ہیں, جو آبجیکٹیوز ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شیئربلٹی ہے, یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جو ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور ہوا ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف پلیسز کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا ڈیٹا ایک سینٹرل پلیس پہ سیو ہوا ہے اور آپ ڈفرینٹ یوزرز اس کو وہاں سے ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر بیٹھ کے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹوریج کاسٹ بھی ریڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جگہ آپ کو ڈیٹا اسٹور کرنا پڑتا ہے اور آپ کا ڈیٹا کنسسٹنٹ رہتا ہے. سیکنڈ آبجیکٹیو ہے اویلیبلٹی, یعنی کہ یوزر جب بھی چاہے جدھر بھی چاہے اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تھرڈ ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے ایوالویبلٹی, یعنی کہ آپ کوئی بھی چینج لانا چاہیں گے ڈیٹا بیس کے اندر تو آپ ایزیلی اس کو چینج کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے اگر کوئی کنٹینٹ چینج کرنا ہے, کوئی ٹیبل وغیرہ چینج کرنا ہے یا کوئی نیم وغیرہ چینج کرنا ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اسٹرکچر میں, یعنی کہ اگر کوئی رو یا کوئی کالم کوئی ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزیلی اس میں چینج کر سکتے ہیں. اور فورتھ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ڈیٹا انٹیگریٹی, یعنی کہ ڈیٹا آپ کا سیکیور رہتا ہے, آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی ان آتھورائز پرسن اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا, اس کی کوالٹی مینٹین رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈیٹا اگر آپ نے ایک ٹیبل میں اپڈیٹ کیا ہے تو وہ دوسرے میں آٹومیٹیکلی وہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اس طرح آپ کا ڈیٹا کیا ہوگا؟ کنسسٹنٹ رہے گا. اس کے علاوہ فیچرز ہیں, یعنی کہ خصوصیات ہیں وہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ڈیٹا ڈکشنری ہے. ڈیٹا ڈکشنری میں آپ پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا ڈیفینیشنز بتا دیتے ہیں. اب یعنی کہ ڈیٹا ڈیفینیشن رولز بتا دیتے ہیں جو ڈیٹا نے لازمی فالو کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ رولز میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فائل کا نیم ہو سکتا ہے, فائل کا سائز ہو سکتا ہے, ڈیٹا ٹائپ ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کوئی ٹیبل بنایا ہے اسٹوڈنٹ کا, اس میں آپ نے رول نمبر کی کوئی ڈیٹا ٹائپ دی ہوگی کہ وہ نمبر میں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے نیم دیا ہے تو نیم کوئی الفابیٹ ہوگا, ایڈریس دیا ہے تو وہ الفا نومیرک ہوگا. یہ سارے کیا ڈیٹا ٹائپس ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس کا کیا کریں گے؟ کوئی سائز بھی مینشن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں, یعنی کہ ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا ڈالنا, اس کو میٹا ڈیٹا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کس میں سیو ہوتی ہیں؟ ڈیٹا ڈکشنری کے اندر. یعنی کہ آپ جو بھی ڈیٹا انٹر کروا رہے ہیں وہ پہلے ڈیٹا ڈکشنری چیک کرے گا کہ اس کے رولز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تب ڈیٹا آپ انٹر کروا سکتے ہیں.
جیسے کہ آپ رول نمبر میں اگر کوئی الفابیٹ انٹر کروائیں گے تو وہ آپ کو کیا کرے گا, ایرر دے گا کہ آپ نے اس میں صرف نمبرز انٹر کروانے ہیں. اٹ از آلسو نون ایز ریپوزیٹری, ٹھیک ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں, ریپوزیٹری بھی کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ اس کا فیچر کیا ہے, یوٹیلیٹیز. یوٹیلیٹیز پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سافٹ ویئر یا سسٹمز کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, ڈفرینٹ فائلز کو مینٹین کرنے کے لیے, ڈیٹا کو مینوپولیٹ چینج وغیرہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور کچھ اس طرح کے یوٹیلیٹی پروگرامز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بیک اپ اور ریکوری بھی ڈیٹا بیس کی آپ کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, اس کے اندر ایسی یوٹیلیٹیز موجود ہیں, ایسے پروگرام موجود ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو کے بیک اپ کو بناتے ہیں, ان کی ریکوری کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ اس کا فیچر کیا ہے, کیوری لینگویج. یعنی کہ جو لینگویج ہم لوگ یوز کریں گے ڈیٹا بیس کے اوپر آپریشن پرفارم کرنے کے لیے وہ کون سی ہوگی, کیوری لینگویج, ٹھیک ہے. اور سب سے کامن جو لینگویج ہے وہ کون سی ہے, ایس کیو ایل. اس کو ہم اسٹرکچر کیوری لینگویج بھی کہتے ہیں. اور اس میں جو ہم لوگ کمانڈز لکھتے ہیں یا اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں وہ بالکل انگلش کے سینٹینسز کی جیسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں کون کون سی انپورٹنٹ کمانڈس ہیں, جیسے سلیکٹ ہے, ڈیلیٹ ہے, کریٹ, موڈیفائی, اپ ڈیٹ, انسرٹ, یہ ساری ڈفرینٹ کمانڈز ہیں جو ایس کیو ایل میں یوز کی جاتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے کسی ٹیبل میں سے تو آپ ڈیلیٹ کی کیوری یوز کر کے آگے جو بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے اس کا ریفرنس دے دیں گے. آپ نے کوئی چیز اپڈیٹ کرنی ہے تو آپ بتا دیں گے فلاں ٹیبل میں فلاں چیز اپڈیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ڈفرینٹ کمانڈس کو یوز کر کے آپ لوگ ڈیٹا بیس کے اندر چینج کر سکتے ہیں یا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ایس کیو ایل میں آپ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ ٹیبل کریٹ کر سکتے ہیں, ان ٹیبل کے اندر ڈیٹا انٹر کروا سکتے ہیں, انہی ٹیبلز کے ڈیٹا کو دوبارہ ریٹریو کروا سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, انہی ٹیبلز کے ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, کوئی چینج کرنا ہو یا ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فورتھ ہمارے پاس فیچر ہے اس کا کہ رپورٹ جنریٹر ہے. اس کے اندر آٹومیٹک رپورٹ جنریٹر ہوتا ہے, وہ بھی ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کی رپورٹ کریٹ کرتا ہے, چاہے وہ ہارڈ فارم میں آپ کروانا چاہ رہے ہوں یا چاہے سافٹ فارم میں کروانا چاہ رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, رپورٹ رائٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتا ہے, جیسے کہ اگر ہم نے منتھلی کسی چیز کا کوئی ریکارڈ رکھنا ہو یا رپورٹ نکالنی ہو تو پورے مہینے کے بعد آپ اس کی ہارڈ فارم پرنٹ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پورا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو یہ والی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. ففتھ ہمارے پاس فیچر ہے ایکسیس سیکیورٹی, یعنی کہ کون سے بندے کو کتنی ایکسیس دینی ہے ڈیٹا بیس کے اوپر. یہ بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی خصوصیت ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا بیس کو پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں غیر متعلقہ لوگوں سے, تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہیک نہ ہو سکے, وہ غلط استعمال نہ ہو سکے. اور سیکیورٹی کس طرح مینٹین کی جا سکتی ہے, پاسورڈ کے استعمال کر کے, کہ ہم لوگ اپنے یوزرز کو پاسورڈ دے دیں اور ان کو اتنی ایکسیس دیں جتنے ان کے لیول تک بنتی ہے. جیسے کہ کوئی مینیجر ہو گیا, کوئی ہیڈ ہو گیا, تو اس کی ایکسیس کیا ہوگی ڈیٹا بیس کے اوپر, سارے ڈیٹا بیس کے اوپر وہ ایکسیس کر سکتا ہے, وہ سارے کام کر سکتا ہے, انسرشن بھی کر سکتا ہے, ڈیلیشن بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, موڈیفائی بھی کر سکتا ہے, اپڈیٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ورکر ہے, جیسے کہ اگر سیلز ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ ہے تو وہ صرف سیلز کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو اس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے اوپر. تو 6 ہمارے پاس اس کا جو فیچر ہے وہ ہے بیک اپ اینڈ ریکوری, یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایڈیشنل کاپی بنا لیتا ہے ڈیٹا کی. جب آپ کی اوریجنل فائل اگر لاسٹ ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا ڈیٹا وہاں سے ایزیلی ریکور ہو سکتا ہے. تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھیں گے.